استخارہ کروایا نہیں جاتا، استخارہ کیا جاتا ہے. صحیح؟ آپ کو اپنے مسئلے کا یا آپ کو دو چیزوں کے درمیان میں ڈیسیژن لینے کا مرحلہ پیش آیا ہے. آپ مجھے نہیں کہیں گے میرے لیے استخارہ کر دیجیے، آپ خود استخارہ کریں گے. یہ سنت طریقہ ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو دو چیزوں کے درمیان میں، دو مباح چیزوں کے درمیان میں، جو دو الاؤڈ چیزوں کے درمیان میں استخارہ کرنا ہے. استخارہ اس میں نہیں ہوگا کہ ایک بچہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں فلم انڈسٹری میں جاؤں یا میں اپنا بزنس اسٹارٹ کروں گارمنٹ فیکٹری کا. اب آپ سے آ کے پوچھتا ہے اماں میں استخارہ کر لوں کہ میں فلم انڈسٹری میں جاؤں، ایکٹر بنوں یا میں گارمنٹ انڈسٹری کھولوں. آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ہاں بیٹا ضرور استخارہ کر دو، دیکھنا اللہ تمہارے دل میں اچھی بات ڈال دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا ہے، استخارہ دو مباح چیزوں کے درمیان میں کیا جاتا ہے، وہ جن کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو نمبر 1 استخارہ خود کیا جاتا ہے. نمبر 2 استخارہ کے لیے آپ کو دو مباح کاموں کے درمیان میں چوائس کرنی ہے. جہاں آپ چوائس نہیں کر پا رہے، آپ کو دونوں میں سے ایک ہی پک کرنا ہے، تو آپ استخارہ کرتے ہیں. استخارہ کا طریقہ 2 رکعت پڑھیے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو مسنون دعا ملتی ہے وہ آپ کتاب کھول کے پڑھ لیجیے. اس کے بعد اپنے الفاظ میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگیے، اینڈ دین لیو یور میٹر. بعض لوگوں کو استخارہ پڑھنے کے بعد فوراً کچھ انٹیوشنز آنے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں استخارہ رات میں کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور استخارہ کر کے سونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ سارے مسکنسیپشنز ہیں، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بعض لوگ کہتے ہیں آپ سو جائیں، تاکہ ایسے لگتا ہے آپ سو جائیں گے تو شاید آپ کو ریڈ لائٹ اور گرین لائٹ نظر آئے گی، گرین لائٹ نظر آئے گی تو یہ مطلب ہوگا، ریڈ لائٹ نظر آئے گی تو یہ مطلب ہوگا. کسی کو استخارہ کرنے کے بعد بتیاں نظر آتی ہیں؟ مجھے نظر نہیں آتی. استخارہ کرنے کے بعد بعضوں کا تھوڑا ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ میں اور کنفیوز ہو گئی ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوگا. آپ نے صرف کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی گاڑی کی اپنی اسٹیئرنگ ویل کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے. اپنی زندگی کے اسٹیئرنگ ویل کو اللہ کے حوالے کر دیجیے. استخارہ پڑھ لیا، ناؤ گیو یور سیلف ٹائم. اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑیں. ہم کہتے ہیں نا ہاں ہم مانتے ہیں اللہ ہماری سائڈ پر ہے، ہاں ہم اللہ سے کبھی بدگمان نہیں ہوتے، ہاں یہ کہہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم اس کو پروف نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ استخارہ کر چکے، اب جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیجیے. مومن جلد باز نہیں ہوتا. مومن اپنے آپ کو ٹائم دیتا ہے اور اللہ کی حکمت کے انتظار میں رہتا ہے، اللہ کے فیصلے کے انتظار میں رہتا ہے. تو اپنے آپ کو ٹائم دیجیے اور اپنی زندگی کو، زندگی کے جس کو آپ کہتے ہیں نا زندگی کی ویوز کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیجیے. اپنا اسٹیئرنگ ویل اللہ کے ہاتھوں میں دے دیجیے. خود بخود راستہ کھلتا جائے گا اس طرف جس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی. اسی کو کہتے ہیں توکل علی اللہ. جیسے سورہ طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اپنی زندگی میں کسی بھی مشکل میں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کنٹرول میں رہیں تو اس مشکل میں اپنے آپ کو بار بار آٹو سجیشن سے یاد کرائیے